مسجد ضرار تعمیر اور شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے اور زمین پر موجود جگہوں میں سے مسجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ جگہ ہے اور وہاں ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسی مسجد کا ذکر بھی ملتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گرانے کا بلکہ جلانے کا حکم دیا تھا، اور اسے مسجد ضرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہی مسجد ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد ضرار کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جس سے بہت سے کم لوگ واقف ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد ضرار کو کب اور کس نے تعمیر کیا۔ اس مسجد کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گرانے بلکہ جلانے کا حکم بھی دیا تھا۔ اس مسجد کو کن صحابہ نے جلایا اور یہ مسجد اس وقت کس حالت میں موجود ہے، اس سب کے ساتھ ہم اسلام کی پہلی مسجد کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے بس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہاں پر مسجد قباء موجود تھی جو صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے تعمیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ حاصل کی اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ یہ دونوں مساجد مدینہ المنورہ کی ابتدائی مساجد میں سے ہیں۔ ان کے بعد بھی کئی اور جگہوں پر مساجد تعمیر کی گئیں جو مساجد مخلص صحابہ کرام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی، وہ تقوی اور نیکی کے مراکز تھے۔ ناظرین، مدینہ کے منافقین نے مدینہ منورہ کے اندر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی تخریبی اڈے قائم کر رکھے تھے۔ ان میں سے بعض مراکز نفاق تو ان منافقین کے گھروں میں تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں منہدم کروایا، اور ایک خطرناک اڈا مسجد ضرار کے نام سے معروف ہوا۔ سیرت ابن ہشام میں ایک یہودی سویلم کے گھر کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ یہاں پر منافقین جمع ہوتے اور اسلام کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ غزوہ تبوک سے لوگوں کو بددل کرنے کے لیے سویلم یہودی کے گھر منافقین نے ڈیرا جمع رکھا ہے۔ اس یہودی کو مدینہ کے تینوں یہودی قبائل کی جلاوطنی اور قتل کے بعد اسلامی ریاست کی طرف سے امان دی گئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری معلومات مل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گھر کے جلا ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ان کے ساتھ حضرت زحاق بن خلفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عبیرق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا گیا۔ حضرت زحاق اس مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور دیگر صحابہ نے نیچے سے اس گھر کو آگ لگا دی۔ حضرت زحاق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ٹانگ بھی اس مہم کے دوران زخمی ہو گئی تھی۔ تمام اسلام دشمن اس موقع پر مکان سے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ محض اس گھر کو جلا ڈالنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اب ان لوگوں نے ایک اور پینترا بدلا اور مسجد بنا کر اسے اپنی سازشوں کا اڈا بنانا چاہا۔ اس مسجد کی تعمیر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ مدینہ کا ایک اسلام دشمن ابو عامر راہب جو عیسائی ہو چکا تھا اور جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل مدینہ میں بڑی عزت تھی، وہ بھی شریک تھا۔ اسلام میں اسے ابو عامر راہب کی بجائے ابو عامر فاسق کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے دوران کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمارت مسجد ہے یا منافقین کا مورچہ۔ ناظرین، اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عامر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد قباء بنائی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ ان کے پاس تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اس میں نماز ادا فرمائی۔ پس ان کے بھائیوں بنو غمن بن عوف نے ان کے ساتھ حسد کیا اور یہ کہا
کہ ہم بھی مسجد بنائیں گے۔ ابو عامر نے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہ شام میں کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اس نے یہ مشورہ بھی دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو اور آپس میں مشورے بھی یہی کیا کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہاں ٹھہراؤ۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ابو عامر کون تھا۔ ناظرین، مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج میں ابو عامر راہب تھا۔ اسے راہب کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے عنصرین میں حالت کفر میں مر گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ میں جو قوم بھی تمہارے ساتھ قتال کرتے ہوئے پاؤں گا تو میں ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ پس وہ غزوہ حنین تک لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑتا رہا، اور جب بنو حوازن شکست سے دو چار ہوئے تو وہ روم کی طرف نکل گیا اور مسیحی ہو گیا، اور یہ وہی شخص ہے جن کے لڑکے حنظلہ مشہور صحابی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے غسیل الملائکہ کے نام سے معروف ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھا کر لایا، اور چند گڑھے اس نے لڑائی کی صفوں کے بیچ میں کھود دیے تھے، جن میں سے ایک گڑھے میں گر کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹ لگ گئی تھی۔ ناظرین، مسجد زرار کو بنانے کے لیے منافقین مختلف قسم کی بہانے بازیاں کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قباء دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ غرض یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے مسلمانوں کو بارش وغیرہ میں دور جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قریب ہی مسجد بنا لی گئی ہے، ضرورت کے موقع پر نماز پڑھ لی جایا کرے گی، مگر ان کے دل میں یہ شرارت ہے کہ جو مسلمان اس مسجد میں آئیں گے ان کو وقتاً فوقتاً شبہات ڈالا کریں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے میں کوشش کریں گے تاکہ ان مسلمانوں کا جتھا ٹوٹ جائے جس سے ان کی ترقی میں فرق آ جائے۔ اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے ان کے 3 مقاصد تھے: مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا کہ مسلمانوں کی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا الگ ہو جائے اور یہ قدیم مسجد قباء کے نمازی گھٹ جائیں، یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ منافقین نے مسجد تعمیر کرنے کے بعد مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ 12 آدمیوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ قبیلہ بنی عبید بن زید کا حزام بن خالد، یہ بنی عمرو بن عوف کا ایک فرد تھا اور اس کے گھر کے ایک حصے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ قبیلہ بنی امیہ بن زید کا ثعلبہ بن حاتب، بنی زبیہ بن زید کا متعب بن قشیر، بنو زبیہ بن زید کا ابو حبیبہ بن ازعر، بنو زبیہ بن زید سے نبتل بن حارث، بنو زبیہ بن زید سے بجاد بن عثمان۔ قبیلہ بنو عمرو بن عوف کا عباد بن حنیف جو سہل بن حنیف کا بھائی تھا، جاریہ بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے، مجمع بن حارثہ، زید بن حارثہ، ودیہ بن ثابت، بنو زبیہ بن زید سے یخرج۔ ناظرین، بڑی ہوشیاری سے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ وہ برکت کے لیے اس مسجد کا افتتاح بھی فرمائیں اور پہلی نماز بھی پڑھائیں۔ اس مسجد کا محل وقوع مرکز مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر مسجد قباء کے قریب بنو سالم کے علاقے میں تھا۔ اس مسجد کو بنانے والے تمام لوگ بدتینت اور بد نیت تھے۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپسی پر اس مسجد میں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس پلٹے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم کیا
دیا گیا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ کفر کا اڈا اور منافقین کا مورچہ ہے، اس لیے اس میں نماز پڑھنے کی بجائے اسے جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ توبہ کی یہ آیات لے کر نازل ہوئے، جن میں آپ کو منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع کر دیا گیا اور آپ کو وہاں نماز پڑھنے بلکہ کھڑے ہونے کی بھی ممانعت کر دی گئی، اور بتلایا گیا کہ اس مسجد کی اصل غرض ضرار ہے، یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے، اسی وجہ سے یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ ناظرین، ادھر ابو عامر راہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد محسوس کر رہا تھا کہ اب مدینہ میں اس کی بلکہ کسی بھی اسلام دشمن کی دال گلنے کا کوئی امکان نہیں، تو اس نے اسلام دشمنی میں جل بھن کر وہ کام کیا جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس اسلام دشمن نے کئی روپ دھارے، عیسائیت، بت پرستی، پھر جھوٹ موٹ اسلام کا دعویٰ اور منافقت۔ یہ انتہائی بد کردار دشمن اسلام تھا، سراپا شر اور گناہ۔ آغاز میں بدر و احد کے معرکوں کے دوران یہ قریش مکہ کے ساتھ عملاً شریک ہوتا تھا۔ احد کے میدان میں اسی بدبخت نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جن میں سے ایک گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر کر زخمی ہوئے تھے۔ کافروں کی طرف سے جب یہ مسلمانوں کے مقابلے پر مبازرت کے لیے نکلا تو انصار کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے: اے فاسق، دشمن خدا، تیرے اوپر اللہ کبھی اپنے انعامات کا دروازہ نہ کھولے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فاسق کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے سامنے قرآن پڑھا، مگر اس نے تکبر سے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے بہت بری موت سے دوچار کرے۔ اس کا بہت برا انجام ہوا۔ اس فاسق کی عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی ساز باز تھی۔ یہ مکے جا کر قریش کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف اشتعال دلاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ منافقین نے اس سے کہا کہ وہ مسجد قباء میں آئے اور اسلام میں داخل ہونے والے نو مسلموں کو کسی نہ کسی طرح اسلام سے برگشتہ کرے۔ یہ بڑا شاطر انسان تھا اور جانتا تھا کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لینے والے لوگوں کو اس دین سے برگشتہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اس کا اپنا نو عمر بیٹا شہید غزوہ احد حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانثاروں میں سے تھا، جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تم اپنا اڈا تعمیر کرو، جسے مسجد کا نام دو، تو میں اس میں تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کروں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی۔ جن دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر پر تھے، انہی دنوں منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس مسجد کی تعمیر کی، جسے بہت مضبوط بنیادوں اور دیواروں پر اٹھا دیا گیا۔ ظاہری مضبوطی اور شان و شوکت کے باوجود عملاً یہ ایک نہایت بودی اور کھوکھلی عمارت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ وہ اس مسجد میں تشریف لائیں تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی درخواست پر مسجد ضرار میں تشریف لے جاتے کہ اسی دوران اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید میں کفر کے اس اڈے کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا۔ مسجد ضرار کے متعلق اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا: اے نبی، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزون ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 اور 110 میں ہے: اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ
جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ظالموں کے اس اڈے کو جا کر گرا دو، پھر اسے جلا دو۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو سالم سے تھا، انہی کے محلے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت عاصم سے کہا کہ آپ ذرا رکیں، میں اپنے گھر جا کر آگ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ حضرت مالک اپنے گھر گئے اور کھجور کی ایک خشک شاخ کو آگ لگا کر لے آئے۔ اس کے بعد دونوں صحابہ جلدی سے اس مورچے پر پہنچے۔ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ منافقین نے مجمع بن جاریہ کو اپنا امام بنا رکھا تھا، جو ایک صالح نوجوان تھا۔ اسے منافقین کے خفیہ ارادوں کا علم نہیں تھا۔ دراصل اس کا باپ جاریہ بن عامر منافقین کے سرغنوں میں سے تھا۔ اسد الغابہ کے مطابق یہ نوجوان بعد کے ادوار میں بہت اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ خلافت فاروقی میں حضرت عمر نے بھی انہیں اپنی قوم کی امامت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ جب دونوں صحابہ مسجد میں پہنچے تو منافقین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سب ان صحابہ کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے بھاگ گئے۔ جب حضرت مجمع رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو حیرانی بھی ہوئی، اور انہوں نے ان دونوں صحابہ کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ منافقین میں سے ایک شخص زید بن جاریہ مسجد زرار کے اندر بیٹھا رہا۔ جب اس عمارت کو ڈھا دینے کے بعد آگ لگا دی گئی تو اس کے سرین جل گئے، اور اس موقع پر وہ چیختا ہوا وہاں سے باہر بھاگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ کفر کا مورچہ مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہلو میں جو دو گھر ہیں وہ بھی اسلام دشمنی کے گھر ہیں۔ ان میں سے ایک گھر تو ودیع بن ثابت جو کہ منافق کا گھر تھا، اور دوسرا ابو عامر فاسق کا۔ چنانچہ یہ گھر بھی جلا دیے گئے۔ مسجد زرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم بن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، میں تو اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ثابت بن اقرم ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ یہاں پر مکان بنا لیں۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جگہ ثابت بن اقرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہوئی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس گھر میں میرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ میری مرغیاں بھی یہاں انڈے نہیں دیتی تھیں۔ یہ جگہ اتنی منحوس اور برکت سے عاری تھی کہ بعد میں بھی اس ویران جگہ پر کسی کبوتر اور پرندے نے بھی اپنا مسکن نہیں بنایا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر لڑایا جاتا ہے۔ آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی جائے وہ مسجد زرار ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ ناظرین،
مسجد زرار کو اسلام کی دوسری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو اسلام کی پہلی مسجد کے متعلق بتاتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس مسجد کو تعمیر کیا وہ مسجد قباء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ اس کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ایک ایک پتھر رکھا۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام فرمایا تھا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ آج قباء کا تعارف کرایا جائے گا۔ لاکھوں مسلمانوں دنیا کے گوشے گوشے سے ہر سال ارض مقدس آتے ہیں۔ آنے والے وہ بھی جو ملازمت کے ارادے سے آتے ہیں، آنے والوں میں عمرہ اور زیارت اور حج ویزے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں اور اسلام کی بقا اور اشاعت کے لیے ان کی مساعی جمیلہ کی یاد تازہ کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ قباء میں ہوتے ہیں تو تاریخی صفحات کی ورق گردانی کرتے سوچتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کی اشاعت کی خاطر محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینہ سپر کیے ہوئے تھے اور کیسی کیسی قربانیاں دے کر دین حق کا بول بالا کیا تھا۔ قباء مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی اور جس کی شہادت قرآن پاک نے دے دی۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا بھی نام قباء رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے باسیوں نے مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ کا رخ متعین کیا اور ترمیم اور اصلاح میں حصہ لیا۔ جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں تو انصار روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے محبوب آقا کے استقبال کے لیے قباء آ جاتے۔ دھوپ ہوتی تو واپس چلے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنو عمرو بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستہ مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک ایک پتھر رکھا۔ صحابہ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی جو تاریخ 11 ربیع الاول 1 ہجری بمطابق 3 ستمبر 632 عیسوی کے درمیان تعمیر کی گئی۔ سورہ توبہ میں اس مسجد کا اس طرح سے ذکر ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزون ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، منافقین نے اسی مسجد کے بالمقابل ایک مسجد تعمیر کی جسے قرآن نے مسجد زرار کا نام دیا۔ مساجد کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی، تاہم مسجد زرار جیسی مساجد کو سخت ناپسند
पसंद किया गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन जगहें मस्जिदें हैं। मसाजिद रूए ज़मीन की सबसे मुक़द्दस जगहें हैं। उनकी हैसियत रूए ज़मीन पर ऐसी है जैसे जिस्म में रूह की। जिस्म की बका रूह के बगैर नहीं। इसी तरह मस्जिद के इख्तिताम के साथ ही रूए ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के वक़ू की करीबी और बड़ी अलामतों में से एक अलामत उम्मुल मसाजिद काबा शरीफ का इन्हदाम बताया है। जिस तरह अरवाह जिस्म के फना होने के बाद भी महफूज रहती है, नेकों की रूह अलीन में और बुरों की सजीन में रखी जाती हैं, इसी तरह से दुनिया के ख़त्म होने के बाद भी मसाजिद बाकी रहेंगी और उनकी जगहें एक दूसरे से मिलाकर एक कर दी जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सारी ज़मीन ख़त्म कर दी जाएगी मगर मसाजिद बाकी रहेंगी। तमाम मसाजिद एक दूसरे के साथ जम करके यकजा कर दी जाएंगी। अल्लाह ताला ने मस्जिद की निस्बत अपनी जानिब करते हुए इसके तक़द्दुस व अज़मत पर मुहर लगा दी। फरमाया, मस्जिदें अल्लाह ही की हैं, बस उसमें अल्लाह ताला के साथ किसी को नहीं पुकारो। बहवाला सूरतुल जिन। एक जगह इरशाद फरमाया, मस्जिदों की तामीर वही करते हैं जिनका ईमान अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर है और नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं डरते। बस उम्मीद है कि ऐसे लोग कामयाब हो जाएं। बहवाला सूरतुल तौबा। नाज़रीन, इस्लाम में मसाजिद की हैसियत दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की तरह महज इबादत की अदायगी के लिए मुख्तस की गई एक इमारत की नहीं, बल्कि मसाजिद इस्लामी मुआशरे की दीनी, सियासी, मुआशरती, अखलाकी और रफ़ाही क़यादत का मरकज़ हैं। दुनिया की जुल्मतों में इस्लाम हिदायत का नूर है और मसाजिद वो चिराग हैं जहाँ से ये नूर अपनी किरणों से मुआशरे के गोशे गोशे को मुनव्वर करता है। मसाजिद की हैसियत इस्लामी मुआशरे में दिल की है, जहाँ से इल्म और हिदायत का खून मुआशरे की रगों में पहुँचता है। मस्जिद मुआशरे में इस्लाम के जिंदा होने की अलामत है। मसाजिद चूँकि दुनिया की बका और इसके लिए अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने मसाजिद की तबाही और उसकी वीरानी की साजिश करने वालों को रूए ज़मीन का सबसे बड़ा जालिम करार दिया। इरशाद रब्बानी है, वो शख्स सबसे बड़ा जालिम है जो अल्लाह की मस्जिदों में जिक्र करने से लोगों को रोके और उसकी वीरानी की कोशिश करे। सूरह बकरा। इस आयत में भी मसाजिद की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की गई है और जो जगह अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई हो उसमें अल्लाह की इबादत से रोक देने को बहुत बड़ा जुल्म करार दिया गया है। ये आयत गो मस्जिद हराम से मुतल्लिक नाजिल हुई है, लेकिन मजमुए का सेगा इस्तेमाल किया गया है जिसमें इस बात की तरफ इशारा है कि तमाम मस्जिदों का यही हुक्म है। अगरचे ये आयत एक खास वाक़े के पस मंजर में नाजिल हुई है, लेकिन ये हुक्म आम है और मस्जिद को वीरान करने से मुराद उसे मुनहद्दम करना और उसमें इबादत को रोक देना है। अगर इस्लामी रियासतें मौजूद हैं तो मसाजिद की तामीर और इंतजाम की हर जिम्मेदारी एक रियासत की होगी। इस्लामी रियासत की गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी इलाके के मुस्लिम अफराद की है कि वो मस्जिद की तामीर का इंतजाम करें और उसे मतलूबा बुनियादों पर कायम रखने की कोशिश करें। मस्जिद की शरई हैसियत के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से भी रोशनी मिलती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन में मस्जिदें अल्लाह के घर हैं और ये बात अल्लाह ताला के ज़िम्मे है कि जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे अल्लाह ताला उसका इकराम फरमाए। इस हदीस में मस्जिदों को अल्लाह ताला का घर करार दिया गया। घर करार देने का मतलब जाहिर है कि मस्जिदें अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और जाहिर है कि जब इंसान उसका मालिक बाकी नहीं रहा तो उसे उसमें किसी तसर्रुफ और उसकी हैसियत और कैफियत को बदलने का हक किस तरह से हो सकता है। मस्जिदों की तामीर करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वादा फरमाया। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स ने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाएगा। मस्जिद की तरफ उठने वाले हर कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह माफ होने और जन्नत में एक दर्जा बुलंद होने की बिशारत दी गई है। मसाजिद की अहमियत
اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس جگہ کا نظم کعبہ شریف کی شکل میں فرمایا، جو روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک روئے زمین پر سب سے پہلے وہی گھر تعمیر کیا گیا جو مکہ میں ہے اور ساری انسانیت کے لیے برکت اور ہدایت کا سامان ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام مذاہب اور ادیان میں عبادت خانے تعمیر ہونے اور اسے عزت و شرف اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا گیا، جہاں لوگ جمع ہو کر اپنے خالق و مالک کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا آخری دین اسلام لے کر مبعوث ہوئے تو مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف عبادت خانہ کی شکل میں موجود تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کعبہ شریف سے چند قدم کے ہی فاصلے پر تھا، جس سے عبادت کی ضرورت کی تکمیل ہو رہی تھی۔ لیکن ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جہاں پہلے سے مسلمانوں کے لیے کوئی عبادت خانہ موجود نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں داخلہ سے پہلے ہی اس کے ایک محلے قباء میں 14 دن قیام فرما کر ایک مسجد تعمیر فرمائی، جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے اور اسلام کی پہلی مسجد کی شکل میں موجود ہے، جس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب مسجد قباء میں نماز کی ادائیگی پر رکھا گیا، جس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک ان آبادیوں میں جہاں مسجد نہیں ہے تعمیر مسجد کے لیے تصریح اور تحریک اور ترغیب بھی ہے۔ اس کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور یہاں بھی سب سے پہلے مسجد کی فکر فرمائی۔ جب تک مسجد نبوی کی تعمیر مکمل نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مقیم رہے۔ جب مسجد نبوی شریف تیار ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ارد گرد ازواج مطہرات کے حجرے بنائے۔ جب مسلمانوں کی آبادی مختلف علاقوں میں پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر آبادی میں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اور ہر گاؤں اور محلے میں مسجدیں تعمیر کیں، یہاں تک کہ مسجدیں مسلمانوں کے وہاں آباد ہونے کی علامت قرار پائیں اور اسے شعار اسلام بتایا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی بن گیا ہے تو اس کے مومن ہونے کی شہادت دو۔ مساجد کو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب اور عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظر ڈال کر اپنا عذاب پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے۔ مساجد جس طرح افضل العبادات یعنی نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا عظیم مرکز بھی ہے۔ مساجد کے اجتماعی نظام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نظام ممکن بھی نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر مسجدوں کی تعمیر اور اسے آباد کرنا ایمان کی علامت قرار دیا گیا اور اس کی تعمیر پر جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بناتا ہے۔ مسجد جانے والے کو بھی اجر عظیم ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند اور اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے، بلکہ مسجد سے واپس گھر آتے ہوئے بھی اسی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو ٹکڑے اس روئے زمین پر سجدہ گاہ کے لیے مخصوص کر دیے جاتے ہیں، ان مساجد کو غیر آباد کرنا یا وہاں عبادات کے لیے رکاوٹ ڈالنا، اس میں قتل و غارت کرنا، لوگوں کی توہین کرنا، فساد کرنا، تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی بہت بڑا ظالم ہے ایسا شخص جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجد کو کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جیسے مشرکین مکہ بتوں کو تو کعبۃ اللہ میں سجائے ہوئے تھے، لیکن بیت اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل ہونے سے مانع تھے۔ ویسے بھی یہ جرم ہے کہ آپ کسی
بھی اللہ کے بندے کو اللہ کی عبادت کرنے سے مسجد میں روک دیں۔ ناظرین، مسجد کی عظمت یہ ہے کہ یہ خطۂ زمین تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک صرف اور صرف اللہ کے سجدوں کے لیے وقف ہو جائے۔ ہمارے علماء حضرات خطیب یا امام کا گھر مسجد کے ساتھ بناتے ہیں اور وضو خانے اور حجرے وغیرہ باہر ہوتے ہیں، جہاں سجدے نہیں کیے جاتے وہاں بناتے ہیں، لیکن مسجد کی چھت پر آپ کوئی گھر نہیں دیکھیں گے۔ آپ کسی ایسے آدمی کے سامنے جائیں جو آپ کی کسی خطا سے واقف ہو، ہم نے کوئی چوری کی، ہم نے کوئی غلطی کی اور کسی دوسرے نے دیکھ لیا، اب زندگی بھر اس کی منت سماجت کرتے رہتے ہیں کہ میرے بھائی میرا پردہ اور میری آبرو رکھنا، اس کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ سامنا نہ ہو تو بہتر ہے۔ اس بے نیاز کے حضور جس کی نظر میں ہماری ساری خطائیں موجود ہیں، ہماری ساری لغزشیں موجود ہیں، ہم کس طرح بے فکر ہو کر دندناتے ہوئے جائیں؟ فرمایا لرزاں اور ترساں داخل ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے جو مسجد میں فساد کرتا ہے، مسجد میں یاد الہی کو، ذکر الہی کو، اللہ کی عبادت کو، صلوات قیام اور سجود کو یا مسجد میں داخلے سے روکتا ہے، دندناتا ہوا آتا ہے اور نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، یا پھر مسجد کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے جیسے منافقین نے مسجد ضرار کے معاملے میں کیا تھا۔ جو بھی طریقے مسجد کی خرابی کے ہیں ان میں سے وہ جو بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ دنیا میں بھی ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کر رہتے ہیں، انہیں دنیا میں کبھی بھی چین و سکون نہیں ہوتا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور موت کے بعد آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے مسجد ضرار کے تاریخی حقائق کے ساتھ ساتھ مساجد کی اہمیت و فضیلت کے متعلق بات کی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں مساجد کی حرمت کا خیال رکھنے والا اور مساجد کو آباد کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو بس گزارش اتنی سی کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اب ملاقات ہوتی ہے آنے والی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔